بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام کی تاریخ ایثار، قربانی اور صبر کے ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جو رہتی دنیا تک مومنین کے لیے مشرے راہ ہے۔ انہی عظیم واقعات میں ایک واقعہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جو نہ صرف ان کے اعلیٰ اخلاق اور اللہ کی رضا کے لیے بے لوث قربانی کی روشن مثال ہے، بلکہ ایک غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کیسے فرماتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی سلیم کا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا اور پھر اس شخص کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور اسے خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اور آپ کا اخلاق دیکھ کر قائل ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں بنو سلیم کا سب سے غریب شخص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اسے اونٹ خرید کر دے، اور جو اسے اونٹ لے کر دے گا اللہ عز و جل اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اسے دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار مبارک اس کے سر پر رکھ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی کے اطراف میں موجود چند گھروں سے کھانے کے متعلق پوچھا، مگر کہیں سے کچھ بھی کھانے کو نہ ملا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دیدہ ہو گئیں اور فرمایا، اللہ کی قسم، جس نے میرے والد کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، مگر تم میری یہ چادر لے جاؤ اور اسے شمعون یہودی کو جا کر دینا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہے، اسے رکھ کر کچھ قرض دے دے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر شمعون کے پاس گئے، اور جب اس نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہی وہ نیک لوگ ہیں جن کی خبر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور میں صدقے دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کہہ کر شمعون نے کلمہ پڑھا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لوٹاتے ہوئے کچھ جو دے دیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمعون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر روٹی بنائی اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، کچھ اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کھانا اللہ عز و جل کی راہ میں دیا ہے، اس لیے اب اس میں سے ہمارے لیے لینا درست نہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ بیان کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا اس نو مسلم کو دیا اور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو وہاں فاقہ اور نکاحت کے آثار نمایاں تھے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنا رخ انور آسمان کی جانب اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری باندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔ صرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کا مظہر نہیں بلکہ اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ ایمان، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا صدقہ کس طرح دلوں کو بدل دیتا ہے۔ بھوک، فاقہ اور تنگ دستی کے باوجود جو جذبہ انہوں نے دکھایا وہ رہتی دنیا تک خواتین و مرد مومنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے اثار سے نہ صرف ایک ضرورت مند کی مدد ہوئی بلکہ ایک دل اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ واقعی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار وہ آئینہ ہے جس میں صبر، شکر، محبت اور قربانی کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم اثار سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایمان افروز واقعات، اسلامی تعلیمات اور روحانیات سے بھرپور مزید کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں اور نیکی کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔